السلام علیکم۔ پروگرام کتب نما کے ساتھ طاہر احمد بھٹی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ہر دفعہ دو چار لائنیں آپ سے متن سے اور کتاب کے اس سے ہٹ کے کہنے کی جسارت ہو ہی جاتی ہے۔ خیال یہی آتا ہے کہ جو کامیڈی، تمسخر، استہزاء، تھیٹریکل سیٹائر اور اس طرح کی چیزیں ہیں، ان کے لیے تو میدان کھلا ہے، اور وجہ اس کی سوائے اس کے کچھ نہیں آتی سمجھ کہ وہ ڈاؤن ہل پروسیس ہے۔ تو پتھر کو آپ ایک دفعہ لڑکا دیں تو اس کو مومنٹم بھی مل جاتا ہے، سپیڈ بھی بن جاتی ہے، اور لیکن پہنچنا پھر اس نے جس گہرائی میں اور جس یہاں اس تناظر میں یہ کہیں گے کہ جس کار مذلت کی طرف لے کے اس نے جانا ہے، وہ تو اپنی جگہ طے شدہ بات ہے۔ اور اگر آپ کسی سنجیدہ خیال اور تھاٹ اور سنجیدہ طرز فکر کو جلا بخشنے یا پروموٹ کرنے والی چیز پیش کرنے کی طرف جائیں گے تو وہ اپ ہل ٹاسک ہے۔ اس کی سپیڈ، اس میں محنت، اس میں دونوں طرف سے کہنے اور سننے والوں کا کمٹمنٹ لیول اور ریزولوشن، وہ تو بہت درکار ہوتا ہے، اور اس کا فوری طور پر کوئی بہت زیادہ ہائپ بھی اس کی نہیں کریٹ ہوتی، لیکن اس کا اثر بعض دفعہ اگلی صدیوں تک، اگلی دہائیوں تک اور اگلی نسلوں تک ہوتا ہے۔ بہرحال اسی خیال سے ہم آج کا جو زیاں ہے اس کو کل کے سود اور کل کے نفع کے اوپر قیاس کر کے جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈالے۔ جہاں ہم نے چھوڑا تھا پچھلے ایپیسوڈ میں، مذہب کے نام پر خون کتاب ہے چوتھے امام جماعت احمدیہ صاحبزادہ مرزا طاہر احمد صاحب کی، اور صفحہ نمبر 181 تک ہم پڑھ چکے ہیں۔ 230 صفحے ٹوٹل ہیں۔ اب انشاءاللہ 40-50 صفحوں کی بات رہ گئی ہے۔ آپ لوگوں نے بہت ثابت قدمی کے ساتھ ہمارا ساتھ دیا، اور کافی ایپیسوڈ جو ہیں ہر ایک پہ یہی لگتا تھا کہ پتہ نہیں یہ پوری کر سکیں یا نہیں، لیکن اگر یہ ہو گئی تو مجھے امید ہے کہ آگے تو پھر لائن لگ جائے گی کتابوں کی۔ اور شعر یاد آ گیا چوہی محمد علی صاحب کا کہ صلیب عشق پہ چڑھنے کی دیر تھی مضطر، صلیب عشق پہ چڑھنے کی دیر تھی مضطر، وہ پھول برسے گڑھے پڑ گئے زمینوں میں۔ چلیں، یہ تھا وہ طریق تبلیغ جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا۔ مخالف اپنے طریق ظلم و ستم پر جمے رہے، اور آپ اپنے طریق رحم اور شفقت پر قائم۔ لکم دینکم ولی دین کی ایک عجیب تصویر نظر آتی تھی۔ ظالموں پر تو یہ وحشت سوار تھی کہ جس طرح بن پڑے آپ کو ہلاک کر دیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ غم تھا کہ کہیں ظالم ہلاک نہ ہو جائیں۔ آپ نے صرف فلاح اور کامرانی کی طرف زبانی دعوت پر ہی اکتفا نہ کی، بلکہ اس راہ میں دن بھر کی صعوبتیں برداشت کرنے کے بعد ساری رات اپنے خدا کے حضور رو رو کر کاٹ دی کہ اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون۔ اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے کہ یہ جانتے نہیں ہیں۔ یہاں تک کہ اس درد مند دل کے گہرے سوز و گداز کو دیکھ کر خدا تعالیٰ بھی عرش سے پکار اٹھا، لعلہ کا باخع نفس کا اللہ یکون مومنین۔ سورۃ الشعراء آیت 4۔ اے میرے عزیز ترین بندے، کیا تو اس غم میں اپنی جان ہلاک کر دے گا کہ یہ ایمان نہیں لاتے؟ یہ تھا وہ طریق تبلیغ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا، اور اس طریق تبلیغ کو میں اپنے پاس سے عرض کرنے لگا ہوں کہ آج کی کسی تحریک، کسی ناموس اور کسی رسالت کے ٹھیکیدار اور دعویٰ دار جو ہیں اور نمائندگان اور اس ممبر رسول کے مجاور، ان کے کسی فعل اور کسی ان کی تعلیم کے ساتھ آپ آج میچ کر کے دیکھ لیں، کسی ایک کو بھی پوری دنیا میں
یہ طرز عمل اور یہ طریقے تبلیغ اور اس مینرزمز کے ساتھ دور کی بھی مناسبت نہیں ملے گی آپ کو۔ بھائی ہم ان کا دعویٰ نائب رسول ہونا بجا اور ہمارا بات کرنا ان کو کھلتا ہے کہ یہ کافر ہیں۔ یہ تھا وہ طریقے تبلیغ جو آپ نے اختیار کیا، اور یہی وہ دعائیں تھیں اور یہی آپ کے سینے کے وہ پرپیچ و تاب غم تھے جو ایک دن عرب کی سرزمین پر خوشخبریاں بن کر ظاہر ہوئے اور بشارتیں بن کر فارس کے افق پر چمکے۔ جھوٹ کہتا ہے جو یہ کہتا ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقے تبلیغ ضائع گیا، اور بہتان باندھتا ہے وہ شخص جس کے نزدیک اس کی سب درد مندانہ دعائیں فضا میں بکھر گئیں، پراگندہ ہو گئیں، اور دور مظلومیت رائے گاں گیا، اور اگر کچھ کام آیا تو تیر کام آئے اور تلواروں نے فائدہ دیا۔ کاش کہ وہ یہ جانتا کہ گو تیر ہی کام آئے، مگر نیم شبی دعاؤں کے وہ تیر جو کبھی خطا نہیں جاتے، اور تلواروں ہی نے فائدہ دیا مگر صبر و استقلال، شرافت و نجابت، براہین اور معجزات کی ان تلواروں نے جن کی دھار قلوب کی اتھاہ گہرائیوں تک مار کرتی ہے۔ کہاں ہیں وہ علماء؟ کہاں ہیں وہ علماء جو تاریخ اسلام سے واقفیت کا دعویٰ کرتے ہیں؟ اور کہاں ہیں وہ خدام دین جو خدمت اسلام کی تمنائیں لیے ہوئے ہیں؟ کیا کوئی ہے ان میں جو خدمت دین کی ان کٹھن وادیوں کو طے کر سکے جنہیں ہمارے آقا اور اس کے سچے عشاق کی جماعت نے تقریباً 1400 برس پہلے طے کر کے دکھایا تھا؟ کیا کوئی ہے ان میں جو رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس طریقے تبلیغ کو اختیار کر سکے جس کا اختیار کرنا ہزار مشقتوں اور لاکھ مصائب و آلام کو دعوت دیتا ہے، اور اس کی پیروی میں صبر و استقلال، حلم و رشد، شرافت و نجابت اور رحمت و شفقت کے وہ اعلیٰ نمونے دکھائے جنہوں نے پروحشت صحرائی دلوں کو بھی رام کر لیا، اور جس کے دام محبت میں طائف کا ابد یالیل بھی آخر اسیر ہو کر رہا، جس کے دشمن فدائی بن گئے اور خون کے پیاسے غلامان در۔ کون ہوتا ہے حریف میں مرد افغن عشق، ہے مقرر لب ساکی پہ صلا میرے بعد۔ غالب کا شعر ہے۔ مگر یہ عجیب بدقسمتی کا دور ہے کہ حریف میں مرد افغن عشق تو کوئی نہیں ہوتا۔ ہاں اس کیف و مستی کے سب خواہاں ہیں جو صرف اس میں عشق ہی میں مضمر ہے، اور وہ نہیں جانتے کہ اٹل قوانین قدرت کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا۔ میں اپنے مضمون کے تسلسل کو توڑ کر کہیں اور نکل آیا ہوں۔ دراصل آج سے 1400 برس پہلے کے انداز تبلیغ کی دل نشینی نے مجھے اپنے اندر ایسا جذب کر لیا ہے کہ میں کچھ دیر کے لیے اسلام کے اس شاندار ماضی میں محو ہو گیا جس کی یاد میرا سرمایہ حیات ہے، اور بھول گیا کہ میں تو اپنے گرد و پیش کی، اس ملک کی اور آج کل کی باتیں کر رہا تھا، اور زیر نظر وہ طریقہ تبلیغ تھا جس کا نظارہ ہم نے 1953 میں اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور ذکر ان قافلہ ہائے جور و ستم کا ہو رہا ہے جو ہمارے دلوں کو پامال کرتے ہوئے گزرے تھے، اور جس کی بعض جھلکیاں کچھ اس طرح ہیں، کوٹ ان کوٹ ایک بڑا ہجوم اس مسجد کی طرف جا رہا تھا، اس کو راستے میں روک لیا گیا۔ کمشنر کی ہدایت کے مطابق ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ نے ہجوم کو منتشر ہونے کا حکم دیا، لیکن وہ افسروں پر پل پڑا۔ پولیس کو اس ہجوم پر لاٹھی چارج کا حکم دیا گیا، جس کے جواب میں آس پاس کے مکانوں سے اینٹیں برسائی گئیں۔ مسٹر خلیل الرحمان اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ پولیس کے سر پر شدید زخم آیا اور پولیس کی ایک گاڑی توڑ پھوڑ دی گئی۔ تحقیقاتی عدالت کی رپورٹ صفحہ 178۔ اور صرف اینٹیں برسانے پر ہی اکتفا نہیں کی گئی، بلکہ علماء کے بتائے ہوئے تبلیغ اسلام کے طریق پر عمل پیرا ہوتے ہوئے کوٹ ان کوٹ ہے 7 مارچ کو موضع نند پور میں شورش پسندوں کے ایک ہجوم نے ایک شخص محمد حسین کو یہ سمجھ کر قتل کر دیا کہ وہ احمدی ہے۔ یہ ہے تھریٹ کا لیول۔ تفتیش سے معلوم ہوا کہ متوفی کے ایک دشمن نے اس کو قتل کرانے کے لیے یہ چال چلی تھی۔
اس نے اپنی دشمنی لینے کے لیے یہ طریقہ اختیار کیا۔ صفحہ نمبر 183 تحقیقاتی عدالت کی رپورٹ۔ پھر ان مسجدوں کو نظر آتش کرنا بھی تبلیغ اسلام کا ایک جزو سمجھا گیا جو محض اس لیے تعمیر کی گئی تھیں کہ ان میں خدائے واحد و یگانہ کی پرستش کی جائے۔ چنانچہ راولپنڈی میں 6 مارچ کو لیاقت باغ میں ایک اور جلسہ منعقد ہوا۔ ایک ہجوم نے جلسے کے بعد منتشر ہو کر مری روڈ کا رخ کیا اور احمدیوں کی ایک مسجد کو اور ایک چھوٹی موٹر کار کو آگ لگا دی۔ تحقیقاتی عدالت کی رپورٹ صفحہ 185۔ جب علماء ہی یہ درس دیتے ہوں کہ خدمت اسلام کا بہترین ذریعہ لوٹ مار اور قتل و غارت ہے، تو عوام الناس ثواب کمانے کے ایسے منفرد مواقع بھلا کب ہاتھ سے جانے دیتے؟ ایسی خدمت کا موقع بھلا روز روز کہاں میسر آتا ہے کہ دنیا بھی سنور جائے اور عاقبت بھی۔ چنانچہ مسجد اور کار کو آگ لگانے کے بعد کوٹ ان کوٹ ہے کہ اسی شام کو کچھ دیر بعد لوٹ مار اور آتش زنی کے مزید واقعات بھی رونما ہوئے۔ احمدیہ کمرشل کالج، نور آرٹ پریس اور پاک ریسٹورنٹ شہر کے مختلف حصوں میں واقع تھے، لیکن لوگ زبردستی ان میں گھس گئے اور انہوں نے مختلف اشیاء کو لوٹنے، جلانے اور تباہ کرنے کی کوشش کی۔ ایک غیر احمدی نوجوان جو نور آرٹ پریس میں ملازم تھا، اس کو احمدی سمجھ کر چھرا مارا گیا اور وہ اسی زخم کی وجہ سے ہلاک ہو گیا۔ پھر وہ وقت آیا کہ یہ تبلیغ اسلام کا جذبہ بے پناہ اور بے اختیار ہو گیا اور نظم و ضبط کے ہر دائرے کو توڑ ڈالا۔ احمدی اور غیر احمدی میں کوئی تمیز باقی نہ رہی اور جاندار اور بے جان کا فرق مٹ گیا۔ تخریب کی ہر کارروائی اسلام کی فتح متصور ہونے لگی۔ یہ ہے جناب ان کا ایٹیٹیوڈ اور یہ ہے ان کا طرز عمل، اور آج تک وہی ہے کہ تخریب کی ہر کارروائی اسلام کی فتح سمجھی جانے لگی، حتیٰ کہ اس مقدس نام پر بلا امتیاز مذہب معصوم بیبیوں کو بے آبرو کیا گیا۔ لائل پور میں 10,000 کے ایک ہجوم نے ضلع کی کچہریوں پر حملہ کر دیا، کھڑکیاں توڑ ڈالیں، مجسٹریٹوں کو عدالتیں بند کرنے پر مجبور کر دیا اور پھر ڈپٹی کمشنر کے گھر میں گھس گئے۔ لائل پور کاٹن ملز کی ایک خوردہ فروشی کی دکان لوٹ لی گئی۔ خدا جانے اس کے کتنے معصوم بچوں نے بھوک سے بلک بلک کر وہ رات گزاری ہوگی۔ کیا یہ سب خدا تعالیٰ کی خوشنودی کی خاطر کیا گیا تھا؟ ریل کی پٹڑی توڑ دی گئی اور 3 ٹرینیں ریلوے اسٹیشن کے قریب روک لی گئیں۔ ریلوے اسٹیشن پر دکانوں اور مسافروں کو لوٹا گیا۔ ٹرین میں بعض عورتیں بے آبرو کی گئیں اور ایک کیبن مین بری طرح زخمی کیا گیا۔ تحقیقاتی عدالت کی رپورٹ صفحہ 188۔ اور آسمان نے سخت حیرت و استعجاب اور دکھ کے ساتھ یہ نظارہ دیکھا کہ تبلیغ اسلام کا یہ بھی ایک طریقہ ہے۔ اکاڑا میں بھی اسی طرز ستم میں لائل پور سے کچھ پیچھے نہیں تھا۔ جہاں 3,000 کا ایک ہجوم ریلوے اسٹیشن پر پہنچا، اس نے ڈاؤن پاکستان میل کو 3 گھنٹے تک روکے رکھا۔ ہجوم نے ڈبوں کی کھڑکیاں توڑ ڈالیں، ٹرین کو روکنے والی ویکیوم کی زنجیریں توڑ ڈالیں اور مسافر عورتوں کو بے آبرو کیا گیا۔ ان واقعات کو نقل کرتے ہوئے جو میرے دل کی کیفیت ہے، میں اسے بیان نہیں کر سکتا۔ وہ الفاظ میرے قبضہ قدرت میں نہیں جو مختلف متلاطم اور متقابل جذبات کے یکجا ہونے کی وجہ سے میرے سینے کے ہجان کا نقشہ کھینچ سکیں، مگر میں ہر منصف دل سے سوال کرتا ہوں جو دنیا کے کسی بھی مقدس رسول کی طرف منسوب ہوتا ہو کہ کیا کسی ایک رسول کی روح بھی اس تصور سے خوش ہو سکتی ہے کہ اس کے تقدس کے نام پر عورتوں کو بے آبرو کیا جائے؟ میرے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت ظلم توڑے گئے ہیں، مگر یہ شاید ان ظلموں میں سے سب سے بڑھ کر ہے۔ مجھے ان عوام پر غصہ نہیں آتا جن کے ہاتھوں سے یہ ظلم سرزد ہوئے، اور ان مسجدوں کے جلانے والوں سے کوئی رد قد نہیں۔ چھرا گھونپنے والوں کو بھی میرا دل معاف کر سکتا ہے، اور بے اختیار اپنے متاع کی پیروی میں
میرے دل سے یہی دعا نکلتی ہے کہ اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ ہماری قوم کو ہدایت دے کہ یہ نہیں جانتے۔ اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا یہ شعر میرے جذبات کو اپنی گرفت میں لیتا ہے۔ اے دل تو نیز خاطر اینا نگاہ دار، کاخر کند دعوی حب پیغمبرم۔ اے دل تو ان کی خاطر بھی ملحوظ رکھ کہ آخر یہ لوگ میرے ہی رسول کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، مگر بڑے ہی بھاری عزم کی ضرورت ہے ان علماء کو معاف کرنے کے لیے جو سب کچھ جانتے بوجھتے ہوئے بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو غلط راستوں پر چلانے کے ذمہ دار ہیں، اور ان نیک مقاصد کی بیخ کنی کرتے ہیں جن کا پودا اس مقدس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنے ہاتھوں سے لگایا۔ ہاں، ایک تصور ہے جو ہر غصے کو ٹھنڈا کر رہا ہے، اور ایک یاد ہے جو ہر جذبہ نفرت کو کالعدم کر رہی ہے، اور وہ تصور رحمت للعالمین کے پررحمت دل کا تصور ہے۔ وہ یاد فتح مکہ کے دن کی یاد ہے۔ یہ تصور اور یہ یاد ہر نفرت اور ہر غصے کو گداز کر کے ایسے جذبات درد و غم میں تبدیل کر دیتی ہے کہ دل سے آہوں کا دھواں اٹھنے لگتا ہے، اور دعائے نیک کے سوا کوئی خواہش باقی نہیں رہتی۔ خدا جانے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل سے یہ دعائے نیک کس شدت اور کس کرب کے ساتھ اٹھتی ہوگی کہ عرش کا خدا بھی پکار اٹھا، لعلہ کا باخع نفسہ کا اللہ یکون مومنین۔ کیا تو اپنی جان اس غم میں ہلاک کر لے گا کہ یہ ایمان نہیں لاتے؟ یہ چیپٹر ایک درد کی کتھا یہاں پر ختم ہوتی ہے۔ اب انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں مزید پیش کریں گے۔ آپ سے دعائے خیر کی درخواست کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ پیش کرتے رہنے کی توفیق دیتا رہے، آمین۔ السلام علیکم۔